بسم اللہ الرحمن الرحیم 30 جنوری کو پاکستان میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ پشاور پولیس لائن میں حملہ ہوتا ہے، 100 سے زیادہ پولیس اہلکار شہید ہو جاتے ہیں۔ حکومت اس معاملے کو بہت سنجیدہ لیتی ہے۔ حکومت کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ایک قومی پالیسی ایک بار پھر ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے حکومت نے 7 فروری کو APC بلا لی، آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ 7 سے 9، 9 سے 11 اور اس کے بعد پھر یہ APC 9، 2، 11 ہو گئی ہے۔ کہیں اب اس کا ذکر نہیں ہے، وہ وقتی ابار تھا، وقت گزر گیا تو حکومت خاموش ہو گئی۔ آخر کار ایسی غیر سنجیدگی اتنے بڑے سانحے پر کیوں نظر آ رہی ہے؟ جنرل باجوہ صاحب بری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ ان پر آرٹیکل 6 لگتا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں، بلکہ اس کا پورا اہتمام جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے خود کر لیا گیا ہے۔ ایک تو انہوں نے جاوید چودھری کو انٹرویو دیا، جاوید چودھری نے اس کو اپنے آرٹیکلز میں ریویل کیا، ظاہر کیا، بتایا کہ جنرل باجوہ صاحب کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے آفتاب اقبال کو فون کر دیا جس میں جو گفتگو کی گئی وہ بھی آرٹیکل 6 سے کم میں نہیں آتی۔ جنرل باجوہ صاحب نے جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ملاقات کے دوران جو کچھ کہا تھا اس میں سے ایک انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان رہتے تو پھر ملک نہ رہتا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ تو کہہ دیا، جاوید چودھری نے اس کو لکھ بھی دیا، لیکن اس کے بعد جب احساس ہوا کہ یہ میں نے انتہائی غلط کہا ہے تو پھر جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے اس کی تردید آ گئی۔ جب کسی کی تردید آ جاتی ہے تو اس پر پھر بات کرنا بنتا نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ قومی اہمیت کا معاملہ ہے تو اگر دونوں بندے مکر جاتے ہیں تو پھر اس معاملے کو آگے لے جانا انتہائی زیادہ مشکل ہوگا۔ لیکن آرٹیکل 6 کی زد میں لانا ناممکن نہیں ہے۔ جنرل باجوہ صاحب نے جو کچھ کہا تھا، جاوید چودھری نے اس پر کالم لکھا، تو کالم شائع کرنے سے پہلے یقینی طور پر جاوید چودھری صاحب نے یہ جنرل باجوہ کو بھیجا ہوگا۔ جنرل باجوہ صاحب جب گفتگو کر رہے تھے تو نہ جانے وہ کس کیفیت میں تھے، کس حالت میں تھے، اور جب ان کے پاس پڑھنے کے لیے کالم آیا، ویٹنگ کے لیے کالم آیا، تو جنرل صاحب ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی اسی کیفیت میں ہوں جس کیفیت میں انہوں نے یہ انٹرویو دیا تھا، یہ گفتگو کی تھی، اس کالم کو انہوں نے جانے دیا۔ جب پتہ چلا کہ اس کے کیا سنگین نتائج ہو سکتے ہیں تو اس سے مکر گئے۔ جب کہ آفتاب اقبال کے ساتھ جنرل صاحب نے فون پر گفتگو کی تھی، اس گفتگو کے دوران انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں عمران خان کی آڈیو ٹیپ کرتا تھا، میں عمران خان کی ویڈیو ٹیپ کرتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی کیسی شخصیت ہے۔ ایک آرمی چیف، بہت بڑی طاقت کی سیٹ کا حامل شخص، اس کا کردار دیکھ لیں کس طریقے سے وہ آڈیو ریکارڈ کر رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے خود کیا ہے۔ کیا یہ ایسے منصب کے لیے مناسب ہے؟ کیا جنرل باجوہ صاحب ایسا جو کچھ کر رہے تھے وہ درست کر رہے تھے؟ قطعی طور پر غلط کر رہے تھے، اور اس سے زیادہ انہوں نے حماقت یہ کر دی کہ پوری دنیا کو بتا دیا کہ میں یہ کام کرتا تھا۔ جنرل باجوہ اگر آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کرتے تھے تو ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی ایسی حرکت جو ایک آرمی چیف کرتا ہے تو یہ بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے۔ اور اس سے زیادہ جنرل باجوہ پر آرٹیکل 6 اس حوالے سے لگتا ہوا نظر آ رہا ہے جب انہوں نے یوکرائن پر روس کے حملے کی مذمت کر دی تھی۔ یہ وہ دن تھا جس کے اگلے روز عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آنے، اس روز جنرل باجوہ صاحب ایسا بیان دے رہے ہیں۔ آج کچھ لوگوں کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے کب مذمت کی تھی روس کی، تو ایک ایک چیز کو ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران ریاض خان نے اس حوالے سے جو کچھ کہا ہے وہ آپ سنیے۔ انہوں نے بھی ایک ویلاگ میں بات کی تھی، جنرل باجوہ نے روس پر حملے کی مذمت کی تھی۔ آئیے عمران ریاض خان کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے۔ لیکن اس ملک کا آرمی چیف یوکرین اور روس کے بارے میں ایک الگ پالیسی رکھتا ہے جو امریکہ کو پسند ہے، حالانکہ جو اصل پالیسی تھی وہ سب نے مل کر بیٹھ کر بنائی تھی۔ ثبوت کے طور پہ میں آپ کو وائس آف امریکہ کا یہ پیج دکھا رہا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ وائس آف امریکہ کا یہ پیج ہے، اس پہ لکھا ہے کہ پاکستان آرمی چیف بلاسٹس رشیاز اگریشن اگینسٹ یوکرین، یہ ہیڈ لائن ہے۔ مزید مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر انہوں نے کنڈیم کیا جو رشیا نے کیا، اور رشیا کی جو پالیسی تھی یوکرین کے اوپر اٹیک کی، باجوہ صاحب نے اس کے خلاف سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ عمران ریاض خان نے جس سٹیٹمنٹ کی بات کی ہے یہ وائس آف امریکہ نے 2 اپریل کو جاری کیا تھا۔ 3 اپریل کی ہم بات کرتے ہیں کہ نوائے وقت میں خبر شائع ہوتی ہے، جنرل باجوہ صاحب نے نیشنل یونیورسٹی میں اپنے خطاب کے دوران جو کچھ کہا تھا، اب ہم آپ کے سامنے نوائے وقت میں شائع ہونے والی وہ خبر، اس کی ہیڈ لائن پہلے دیتے ہیں، اس کے بعد اس خبر کا تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ پہلے ذرا دیکھیے کہ ہیڈ لائن میں کیا کہا گیا ہے۔
खबर की हेडलाइन ये लगाई गई है, यूक्रेन पर रूसी जारहियत का खात्मा होना चाहिए। अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, आर्मी चीफ, ये कहा गया। इस खबर की डिटेल में जो कुछ कहा गया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। खबर की डिटेल में कहा गया है कि पाकिस्तान को रूस यूक्रेन तनाज़ा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला अफसोसनाक है, बहुत से शहरी हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन पर रूसी जारहियत का फौरी खात्मा होना चाहिए और तनाज़ा को हाथ से नहीं निकलना चाहिए। रूसी जारहियत बहुत बड़ा सानिया है, एक बार फिर सुन लें, रूसी जारहियत बहुत बड़ा सानिया है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का आर्मी चीफ कह रहा है कि रूसी जारहियत बहुत बड़ा सानिया है जिसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। इससे ज्यादा मजम्मत वाली बात क्या हो सकती है। कुछ लोगों की तसल्ली के लिए हम जनरल बाजवा साहब की उस तकरीर का वो हिस्सा भी सुना देते हैं जिसमें उन्होंने ये सारा कुछ कहा था जो आर्टिकल 6 के जुमरे में आ रहा है, क्योंकि आपकी हुकूमत का क्या फैसला है और आप क्या बात कर रहे हैं। जरा सुनिए जनरल साहब की अपनी जुबानी जो कुछ उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान कहा था। Ukraine is very unfortunate as thousands of people have been killed, millions made refugees and half of Ukraine destroyed. This is a huge tragedy which must be stopped immediately. Furthermore, despite legitimate security concerns of Russia, its aggression against a smaller country cannot be condoned. Pakistan has consistently called for an immediate ceasefire and cessation of hostilities. जनरल बाजवा साहब न जाने किस तरंग में आकर या ताकत के किस नशे में आकर ये सारी बातें कर रहे थे, अपनी हुकूमत के मौक़िफ़ बरक्स अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, अमेरिका को खुश कर रहे थे। एक तरफ रूस की मजम्मत कर रहे थे, दूसरी तरफ ये कह रहे थे कि अमेरिका बहुत बड़ी मार्केट है। ये सारा कुछ जनरल बाजवा साहब ने एक ही सांस में कह दिया था। अब देखते हैं कि जनरल बाजवा साहब को कोई पूछता है या नहीं पूछता। सरदस्त हो सकता है जनरल बाजवा के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि जनरल बाजवा साहब बच जाएंगे। उन्हें किसी न किसी मरहले पर सवालों के जवाब जरूर देने होंगे। हैदर मेहदी की तरफ से कहा गया है कि जनरल बाजवा साहब की तरफ से जिस तरह के इतराफ़ात किए जा रहे हैं, यूं लगता है कि इनकी मौत आई हुई है। बहुत से पाकिस्तानी ये दुआ करते हैं कि जनरल बाजवा साहब को अल्लाह ताला जिंदगी दे, तंदुरुस्त रखे, ताकि उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया है, जो कुछ अदारों के साथ किया है, जो कुछ शख्सियात के साथ किया है, उसका वो जवाब दे लें। इमरान खान पर एक केस और जारी है। इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए टेहरियान का केस सामने लाया गया। कुछ लोग इमरान खान को सियासत से आउट करना चाहते हैं। देखते हैं कि इस पर क्या फैसला आता है। लेकिन जिन लोगों की तरफ से इमरान खान पर यह केस बनवाया गया है, इसको जस्टिस आमिर फारूक साहब लेकर बड़े शौक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये केस पहले भी कई बार अदलिया में गया था और इसको कोई पजीराई नहीं मिली थी। लेकिन आमिर फारूक साहब के पीछे ना जाने कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि ये केस इमरान खान की नाअहली पर मुंतज हो। लेकिन जिन लोगों की तरफ से एक मोहरा आगे बढ़ाया गया है, उनका मकसद कुछ और भी है। वो असल में इमरान खान को सामने रखकर, इमरान खान को टारगेट करके मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सुबकी कराना चाहते हैं, उनकी बदनामी करना चाहते हैं और उनको सियासत से भी आउट करना चाहते हैं। वो किस लिए कि इमरान खान के हवाले से टेहरियान का अगर मामला उठेगा तो अल्टीमेटली पीटीआई वाले भी कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। तो इस मामले में सुहैब मरगूब की तरफ से इसरार कसाना के साथ गुफ्तगू करते हुए जो कुछ कहा गया है वो इंतहाई ज्यादा खौफनाक है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का भी केस तकरीबन इमरान खान के साथ मिलता जुलता है। और ये मामला कौन सामने लाया था? वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह जब पीपल्स पार्टी में थे तो उनकी तरफ से मरियम नवाज शरीफ पर पहली दफा राना सनाउल्लाह की तरफ से मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर इल्जाम लगाया गया था। उनकी किरदार कुशी की गई थी, उनके किरदार पर उंगली उठाई गई थी। इस हवाले से हम समझते हैं कि हमें मजीद इस पर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इज्जतों का मामला है। कुछ लोग इंतहाई ज्यादा बेगैरत किस्म के लोग हैं जो अपने सियासी मुफादात के लिए मुखालफिन की इज्जतें उछालने लगते हैं। जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कुछ लोग इज्जत उछालते हैं, इमरान खान की उछालते हैं या दीगर लोगों की उछालते हैं। बहरहाल ये मामला मुस्लिम लीग नून के कुछ हलकों की तरफ से इमरान खान के किरदार के हवाले से उठाया गया और वही लोग कुछ ना कुछ लोग मरियम नवाज शरीफ की जो सियासत से, पार्टी के अंदर से परेशान है, उनकी तरफ से कुछ लोग कहते हैं कि ये साजिश रचाई गई है कि नाम इमरान खान का आएगा और बदनामी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी होगी और उनकी सियासत का। ये इन लोगों की घटिया सोच है, घटिया मनसूबा साजी है। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से
تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک میں عمران خان گرفتاری نہیں دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دانش مندانہ فیصلہ ہے۔ ویسے تو جیل بھرو تحریک کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ کوئی اصولی لوگ نہیں ہے، یہ شفاق لوگ ہیں۔ جیلوں میں آپ لوگ جائیں گے، آپ کے لوگ جائیں گے، آپ کے حامی جائیں گے، آپ کے کارکن جائیں گے تو ان کے ساتھ وہی معنی سلوک کیا جائے گا۔ اگر عمران خان بھی جیل میں جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی۔ عمران خان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اگر انتخابات بر وقت نہیں ہوتے، 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہوتے تو جیل بھرو تحریک شروع کی جائے گی اور سب سے پہلے میں گرفتاری دوں گا۔ عمران خان اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کے جیل میں پڑے ہوئے کارکن اور جیلوں کے باہر کارکن، وہ ان کے لیے مایوسی کی بات ہوگی، کیونکہ ان کو عمران خان کی طرح کوئی انکریج کرنے والا لیڈر نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ پی ٹی آئی کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان جیل میں نہیں جائیں گے تو یہ مناسب فیصلہ ہے، تو باقی کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ حکومت ان کو گرفتار کر لے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کو یہ حکومت گرفتار کرے۔ جنرل باجوہ کے دور میں عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ جنرل باجوہ عمران خان کے انتہائی زیادہ مخالف تھے، ان کے دشمن تھے۔ اگر ان کی طرف سے گرفتار نہیں کیا گیا تو محض اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان کے حلقے کی طرف سے ان پر دباؤ تھا کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا۔ یہی دباؤ ان کے بعد آنے والوں پر بھی رہا ہے اور اب بھی ہے۔ اس لیے عمران خان کو رانا ثناءاللہ کئی بار کہہ چکے تھے کہ ہمیں اجازت ہو تو میں عمران خان کو گرفتار کرنے میں 1 منٹ نہ لگاؤں۔ نہ اس وقت رانا ثناءاللہ کو اجازت ملی تھی، نہ اس کے بعد ملی ہے، نہ آئندہ ہی رانا ثناءاللہ کو ایسی اجازت ملنے کا امکان ہے۔ اس لیے عمران خان گرفتار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آشیانہ کیس میں ایک شہباز شریف کا وعدہ معاف دعا اسرار سعید وہ بیٹھ گیا ہے، وہ منعرف ہو گیا۔ اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مجھ پر دباؤ ڈال کر سائن کروائے گئے تھے، میرے سیل میں چیئرمین نیب آئے، ڈائریکٹر جنرل آئے، انہوں نے مجھ پر دباؤ ڈالا تو میں نے دستخط کر دیے تھے۔ اس چیز کو لے کر مسلم لیگ نون کی طرف سے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، بڑے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ شہباز شریف سرخ رو ہو گیا ہے، شہباز شریف بے گناہ ثابت ہو گیا ہے، دباؤ ڈال کر سائن کروائے گئے تھے۔ اگر اس دور میں دباؤ ڈال کر سائن کروائے گئے تھے تو اب جو منحرف ہوا ہے بندہ، تو کیا اس کو ہار پہنائے گئے ہیں؟ اب بھی ان پر دباؤ ڈالا گیا ہے، پہلے بھی دباؤ ہوگا، اب بھی دباؤ ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ شخص ایک بار پھر وعدہ معاف دعا بن جائے اور کہے کہ دوسری بار مجھ پر زیادہ دباؤ تھا۔ سائفر کی انکوائری کے حوالے سے بھی اب پیش رفت ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے اس کی انکوائری کرے گا اور مسلم لیگ نون کے حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا ایک پکھنڈ تھا، ایک جال سازی تھی، کسی قسم کا سائفر نہیں تھا۔ اس سے تو پہلے مسلم لیگ نون والے بالکل ہی انکاری تھے۔ یہ شہباز شریف یہی کہہ رہے تھے کہ سائفر جھوٹ ہے، مریم نواز شریف صاحبہ تو اس سے بھی آگے چلی گئی تھی۔ اب ایف آئی اے میں انکوائری ہوگی، انکوائری آپ ایف آئی اے سے کروا لیں یا کسی بھی ایجنسی سے کروا لیں، پولیس سے کروا لیں، حتیٰ کہ کیپٹن صفدر سے کروا لیں، نتیجہ اس کا ایک ہی نکلنا ہے کہ سائفر آیا، ساری دنیا نے مانا کہ سائفر آیا، نیشنل سیکورٹی میٹنگ میں مانا گیا۔ ایک بار نہیں، شہباز شریف کے زیر صدارت کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں بھی اس کو مانا گیا کہ سائفر آیا تھا، اس میں نامناسب باتیں تھیں۔ تو کیا سائفر میں عمران خان کا نام نہیں تھا؟ تھا، سارے لوگ مانتے ہیں۔ کیا اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو اگر نہیں نکالا تو پھر پاکستان کو سخت نتائج بھگتنا ہوں گے؟ تھا۔ تحریک عدم اعتماد کا ذکر تھا۔ تو اس سے زیادہ آپ کو انکوائری میں کیا مل سکے گا؟ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ لیٹر نہیں آیا تھا، سائفر نہیں آیا تھا یا سائفر جعلی تھا۔ تو تحقیق آپ جو بھی کروا لیں، نتیجہ ایک ہی نکلنا ہے کہ سائفر آیا تھا، وہ پاکستان میں مداخلت تھی، اس کو آپ سازش کہیں یا نہ کہیں، لیکن وہ اول اور آخر پاکستان کے خلاف، عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک سازش تھی اور رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔